حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح کی کتنی رکعات ادا فرمائی؟ یہ دو اہم مسئلے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح اور مضبوط ٹھوس طریقے سے ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضور علیہ السلام نے نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ادا فرمائی۔ کچھ روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی تراویح ادا کرنے کا حکم دیا؟ اس میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، یعنی صحیح مستند روایت ہے، صحیح روایت، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعات نماز ادا فرمائیں، جس میں سے 8 رکعات تراویح کی ہوں گی اور 3 رکعات وتر کی ہوں گی۔ یہ صحیح روایت ہے کہ 8 رکعات تراویح کی ہوں گی اور 3 رکعات وتر کی ہوں گی۔ ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 23 رکعات نماز تراویح ادا فرمائے، جس میں 20 رکعات تو تراویح کی ہوں گی، 3 رکعات وتر کی ہوں گی۔ اب دو طرح کی روایات ہمارے سامنے ہیں اور یہیں سے لوگ مغالطے میں ہو جاتے ہیں۔ روایتیں دونوں صحیح ہیں، 8 رکعت والی بھی جس میں 11 رکعتوں کا آتا ہے، اور دوسری 20 رکعات والی وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی موطا امام مالک کی روایت ہے۔ جو قرآن کریم کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے، مضبوط جو حدیث کی کتاب ہے، ان میں بخاری شریف ہے اور موطا امام مالک ہے۔ یہ سب سے صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کے بعد ان 2 کتابوں کا درجہ ہے، بخاری شریف، موطا امام مالک۔ اب موطا امام مالک کے اندر 2 روایتیں آتی ہیں، 8 رکعتوں کا بھی آتا ہے کہ 11 رکعتیں پڑھائیں، 8 تراویح کی، 3 وتر، اور یہ روایت بھی آتا ہے کہ 23 رکعتیں پڑھائیں، 20 تراویح کی اور 3 وتر۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، اور ہے بھی بات مغالطے کی، لیکن محقق علماء دین جن کی حدیث کے اوپر گہری نظر ہے، بڑے بڑے اہل علم، انہوں نے ان دونوں روایات کو جو سامنے رکھا، ان کی پوری چھان بین کی، وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ سب سے پہلے انہوں نے چھان بین کی کہ جو صحیح روایت ہے جس کے اندر آتا ہے 8 رکعات تراویح پڑھی، 3 وتر پڑھے، 11 رکعتیں پڑھی، اس کی جب ساری سندوں کو کھنگالا گیا، ساری سندوں کی اس کے اندر جانچ پڑتال کی گئی، تو وہ روایت ہے تو صحیح، لیکن اس روایت کے اندر جتنے بھی راوی ہیں وہ 11 رکعات کے اوپر متفق نہیں ہے، صرف ایک راوی کے، ایک راوی کہتا ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی، ایک 11 کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا راوی ہے، اس کا نام ہے ابن اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب اور تمیم داری کو حضرت عمر نے 13 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، 13 رکعتیں انہوں نے پڑھی۔ اسی روایت میں یہ آتا ہے، اس کی دوسری سند میں۔ اور وہیں پر ایک اور راوی ہے داؤد ابن قیس، اسی روایت میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 21 رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔ اب ایک راوی کہہ رہا ہے 11 رکعتیں پڑھی، باقی سارے اس سے اختلاف کر رہے ہیں، کوئی 13 کا کہہ رہا ہے، کوئی 21 کا کہہ رہا ہے روایت تو صحیح، لیکن علماء کا یہ اصول ہے، حدیث کے علماء کا، کہ جب کوئی صحیح روایت ایسی ہو کہ اس میں اضطراب ہو، اضطراب کا مطلب یہ ہے ایک راوی نے کہا 11 ہیں، دوسرے نے کہا 13 ہیں، تیسرے نے کہا 21 ہیں، یہ روایت مضطرب ہوگی، اور مضطرب روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول حدیث کا علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی روایت مضطرب ہو جائے تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ لہذا جو علماء یہ کہتے ہیں 8 رکعات تراویح پڑھی جائے، اگرچہ روایت تو صحیح ہے لیکن روایت ہے مضطرب۔ مضطرب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اضطراب ہے، اس کے راویوں میں خود اختلاف ہے، کچھ 11 کا کہہ رہے ہیں، کچھ 13 کا کہہ رہے ہیں، کچھ 21 کا کہہ رہے ہیں، لہذا کس کی بات مانو گے؟ لہذا یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔
اب آتے ہیں موطا امام مالک کی دوسری روایت جس کے اندر آتا ہے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر تھے. اب یہ روایت صحیح ہے. اور اس روایت کے اندر یہ روایت صحیح ہے موطا امام مالک کی ہے, اس روایت کی دوسری بہت ساری روایات سے تائید ہوتی ہے. بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. حضرت عثمان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 وتر خود کھڑے ہو کر پڑھاتے تھے. تو یہ 20 رکعت والی جو تراویح کی روایات ہیں وہ مضطرب نہیں ہیں, وہ صحیح بھی ہیں, اور دوسری روایات سے ان کی تائید بھی ہو کر وہ انتہائی مضبوط ہو جاتی. اس لیے اب تمام علماء دین کا, یعنی اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو 4 فقہاء ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ چاروں فقہاء اس وقت پوری دنیا کے اوپر, پوری دنیا ان کی تحقیق کے اوپر چلتی ہے کہ انہوں نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تراویح کی کم سے کم رکعات 20 ہیں, زیادہ سے زیادہ جتنی جو پڑھنا چاہے. تو اس لیے وہ لوگ جو 8 رکعت کی روایت کو وہاں سے پکڑتے ہیں ان کی سند کے اندر یہ غلط فہمی موجود ہے. پھر وہ ایک اور روایت سے استدلال کرتے ہیں, وہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رمضان کے اندر کتنی ہوتی تھی, کیسی ہوتی تھی؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, حضور کی رمضان کے اندر نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا. تو حضرت عائشہ جواب کے اندر فرماتی ہیں حضور کی رمضان کے اندر نماز اور غیر رمضان کے اندر نماز 8 رکعتیں ہوتی تھی, رمضان کے اندر بھی, اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں غیر رمضان کے اندر بھی, یعنی رمضان کے علاوہ بھی حضور 8 رکعتیں پڑھتے تھے. اب اس سے بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں ہیں, لیکن انہوں کو یہاں نظر نہیں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی 8 رکعتیں پڑھتے تھے. اب رمضان کے علاوہ 8 رکعتیں کوئی تراویح پڑھتا ہے؟ تراویح تو ہوتی صرف رمضان کے اندر ہے. لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں اس روایت میں جو حضرت عائشہ نے جواب دیا ہے تہجد کے بارے میں جواب دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کے اندر 8 رکعتیں اور غیر رمضان کے علاوہ جو 8 رکعتوں کی نماز ہوتی تھی وہ تہجد کی نماز ہوتی تھی. لہٰذا تہجد الگ چیز ہے, تراویح الگ چیز ہے. اور بہت سے لوگ اس میں بھی گڑ مکس کرتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی, حالانکہ تہجد کا حکم تو قرآن میں آتا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر اٹھ اور رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھ. تہجد کا حکم تو قرآن سے ثابت ہوتا ہے, تراویح کا ذکر کوئی قرآن میں موجود نہیں ہے. اس لیے چاروں فقہاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 20 رکعت ہے. تو اس لیے ہم سب کو ایسی الجھنوں میں پڑھنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ امت کے جو سب سے بڑے 4 ستون ہیں علم کے, یہ 4 اتنے بڑے جو علم کے ستون ہیں, وہ جب قرآن اور حدیث میں غور کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ 20 رکعت ہیں, تو آج کا کوئی آدمی اگر اٹھے اور سرسری سی اس کی حدیث پر نظر ہو اور وہ اپنے طور پر اپنے ذہن سے اپنے اجتہاد سے کہنے لگے کہ نہیں 8 رکعتیں ہیں, تو بتائیں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور احمد بن حنبل کا علم زیادہ ہے یا آج کے کسی صرف ظاہری طور پر حدیث کی چھوٹی سی جس کے پاس معلومات ہیں اس کا علم زیادہ ہے؟ جو حضور کے زمانے کے زیادہ قریب تھے 4 فقہاء, اور اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا حرمین شریفین کے اندر خود نماز تراویح 20 رکعت پڑھی جاتی. تو اس لیے ایک تو نماز تراویح 20 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے, یہی اصل سنت ہے. اور دوسری یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز تراویح کو اگر ہم حکمت کے طور پر جانچیں کہ نماز تراویح 20 کیوں ہے, تو وہ اس طور پر بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں اور واجب ہیں ان کو اگر ہم سب کو ملاتے ہیں تو یہ 20 بنتے ہیں. صبح کی 2 رکعتیں فرض ہیں, ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہیں 6 ہوگی, عصر کی بھی 4 رکعتیں فرض ہیں 10 ہوگی, اور مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں 13 ہوگی, عشاء کی 4 رکعتیں فرض ہیں 17 ہوگی, 3 وتر واجب ہیں 20 ہوگی.
جو فرائض اور واجبات ہیں وہ ٹوٹل 20 ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر فرائض اور واجبات میں کمی کے ازالے کے لیے 20 رکعت تراویح کا اضافہ کر دیا تاکہ فرضوں واجبوں اور تراویح کے درمیان ایک مناسبت قائم ہو جائے. اس لیے تراویح کی نماز بھی 20 ہے کہ جتنے فرائض ہم پڑھتے ہیں واجب سمیت ان کی کل تعداد 20 ہے. تو تراویح کو 20 مقرر کر دیا. اور جتنی بھی سنت نمازیں ہیں ان کے مقرر کرنے میں اصل حکمت یہ ہے کہ بندے کے فرض اور واجب کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، حدیث کے اندر خود آتا ہے، پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ سنتوں اور نفلوں سے پوری فرما دیتے. پھر دوسرے نمبر